سوال دل کو لگتا ہے کہ رحمت کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، بظاہر دل کرتا ہے کہ روحانیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یہ بھی دماغ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کا تقرب ہمہ وقت ضرورت ہے، انسان کی دائمی ضرورت ہے، تو پھر کیوں ہم ختم نبوت کہیں یا کیوں ہم ختم نبوت مانیں؟ کیوں نہ دروازہ کھول دیا جائے تاکہ بندے اللہ تک پہنچتے رہیں۔ ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ میری جان، میری ایمان، بچاؤ ایمان، نم ہو کے مرو بے ایمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اللہ پاک بھیجتا رہا نبی، اور پھر اللہ پاک نے پہلے بھیجے تھے، ایک تو تھے موقت، ایک خاص وقت کے لیے وہ نبی آتے رہے، دوسرے تھے محدود، لمیٹڈ، محدود علاقے تک نبی بن کے آتے رہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بلکہ بعض نبی تو گنے چنے بندوں کی طرف آتے رہے۔ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، گن گن کے اللہ نے کہ اتنے بندوں کا یہ نبی ہے، لیکن جب پیارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے حدود قیود کی دیواریں گرا دی، حدود قیود کی دیواریں گرا دی، وقت کا سائبان اٹھا دیا، وقت کا خیمہ تنابیں ٹوٹ گئی، وقت کا خیمہ گرا دیا۔ اب اس نے یہ فرمایا کہ اب جو وسیلہ بھیج رہا ہوں وہ غیر مستقل تھے، یہ مستقل ہے، وہ ایک وقت کے لیے ہے، یہ ہمہ وقت ہے، وہ بخت والے تھے، یہ سب سے بلند بخت ہے۔ اس لیے اب جو مینارہ نور نصب کر رہا ہوں قیامت تک یہ کرنے بکھیرتا رہے گا، دنیا روشنی پاتی رہے گی۔ اس لیے قادیانیت یہ کہتی ہے کہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رحمت کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ جہاں سر جھکاؤ گے وہیں سے رحمت کو پاؤ گے۔ اس لیے رحمت کا دروازہ صدا کے لیے کھول دیا گیا، اب در در کی دور دور سے ایک در کا بنا دیا ہے۔ پہلے تو یہ ہے آج اسے مانو، کل اسے مانو، پرسوں اسے مانو، اور ایک وقت میں حضرت خلیل بھی مانو، حضرت اسماعیل بھی مانو، حضرت لوط بھی مانو۔ فرمایا ان کو مانو، بے شک حق ہیں سارے، لیکن اس دور میں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ اس دور میں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں در دردی در در نالوں ہو جا ایک دردہ، تو رب نے ہم پہ کرم فرمایا، در در کی در در سے بچایا، ایک نبی کا پکا پیڑا مستقل امتی بنایا، شریعت بھی پکی دے دی، کتاب بھی پکی دے دی، دین بھی پکا پیڑا دے دیا، رسول بھی مضبوط دے دیا۔ نہ رسول کی رسالت کو کوئی ہلا سکتا ہے، نہ کوئی کتاب کو اس نے کے مقام سے کوئی گرا سکتا ہے، نہ کوئی امت کے اوپر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ جو ڈاکو آئے گا انشاءاللہ گندگی میں مارا جائے گا۔ کہ بات ٹھیک ہے؟ چور آئیں گے کیونکہ نبی کا فرمان حق ہے۔ فرمایا ان قریب میری امت میں، یہ بھی عجیب تماشا ہے، نہ کوئی دائیں سے آتا ہے، انہیں وہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ پہلے دیوبندی بنے، پھر اہل حدیث بنے، پھر پکے خبیث بنے۔ نہیں سمجھے؟ اب ظاہر ہے شاہ جی پھر فریکوینٹلی تو پھر ایسے ہی ہوگا، یا لیکچر سن لو یا تقریر سن لو۔ تو اس لیے بات سیدھی ہے، اور میں کوئی مذاق نہیں کر رہا آپ سے، یہی ہوا۔ پہلے جن لوگوں نے پڑھا ہے قادیانی مردود کو، پہلے وہ بنا، پھر وہ بنا،
پھر وہاں جب بیٹھا تو وہاں کروٹیں لینے لگا کہ یہاں تو پیسہ نہیں آتا، یہاں چندہ نہیں آتا، یہاں بندہ نہیں آتا، اب گرداسپور میں کون آوے؟ اب مولانا محمد حسین بٹالوی امیر اہل حدیث نے اسے لکھا کہ تو لاہور آتے ہور آ. پڑھا ہے قادیانی کے بارے میں؟ اس کو کس نے لاہور بلایا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بلایا. کس نے بلایا؟ یہ نامراد خبیث، یہ نکیلا ببول کے کانٹوں سے بھرا ہوا یہ پودا اہل حدیثوں نے اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی بند سمجھ کے بلایا اور کہاں ٹھہرایا؟ مسجد چینیاں والی، جہاں کا خطیب تھا علامہ احسان الہی بے پیر. علامہ احسان الہی ظہیر اہل حدیث جس مسجد کا خطیب تھا، اس مسجد میں قادیانی کو ٹھہرایا گیا. وہاں پھر جو کھچڑی پکی پکی، محمد حسین بٹالوی اہل حدیث، جو اہل حدیثوں کا سرپنچ، ان کی ناک کا بال، ان کا سرتاج، اہل حدیثوں کا مہاراج، اس نے قادیانی مردود کو لاہور بلایا، پھر خوب پالا اور پلایا، خوب کھلایا. وہاں کٹھا ہوا سرمایہ جو پھر حضور کی امت کے خلاف لگایا. تو میری جان میں یہ پوچھتا ہوں، یہ پلید کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے چور جس گھر سے پکڑا جائے، پولیس تو ہمیشہ ڈیرے وہیں لگاتی ہے، پکے پیڈے ڈیرے. جہاں خالی چور کا پاؤں آ جائے تو اسے دھر لیا جاتا ہے، لیکن جہاں چور نے ڈیرے لگائے ہوں، جنہوں نے کھلایا، جنہوں نے پلایا، لیکن چور ہوتے بڑے چالاک ہیں. چور مچائے شور، اور آپ کی چپ بھی آپ کی صداقت کی نشانی ہے. کیوں جی؟ یہ اب آزمی صاحب کو اللہ انہیں خوش رکھے، شاہ جی کو خوش رکھے، سب کو خوش رکھے. آپ نے ذرا سی بس ویسے تند ہلائی ہے، ورنہ چور بڑے چالاک ہیں. چور مچائیں شور، اور اتنی زور آپ چندہ نہیں لے سکتے، وہ چندہ بھی کھا جاتے ہیں، بندہ بھی کھا جاتے ہیں. آپ کا تو ڈھنگ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے 6 دن پورا اتنا بڑا کورس، پتہ نہیں کس کس عالم کو، کس کس اپنا کو بلایا، انہوں نے ایک دن جلسہ کرایا، پورا سال بیٹھ کے کھایا. تو انہوں سمجھ ہی کھ نہیں آیا. واہ شاہ جی واہ. اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ عجیب تماشا، سرکار نے بولا کہ میری امت میں سے کتنے، واہ میرا نبی پھر میرا نبی ہے. بصیرت دیکھو، بصارت دیکھو. نبی قیافے ایڈیے سے نہیں بولتا. نبی جب بولتا ہے پہلے پورا تولتا ہے، پھر تول کے بولتا ہے. وہ نبی نہیں، وہ تو متنبی اور غبی ہے، جس نے اعلان فرمایا محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، محمدی بیگم سے ہوگا میرا نکاح. او کڑی اتھے ہی چیک اٹھی، انہیں آکھیا میں تے ہو جاواں گی تباہ، جس کانے نال میرا ہویا نکاح. یہ کیسا غبی انسان ہے جو بولتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جب بولتا ہے تو پورا تولتا ہے، حق بولتا ہے، اور اوپر والا پھر اس کے بول پہ بولتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی. یہ نبی ہوتا ہے. فرمایا میری امت میں ہوں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی عیسائی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کسی یہودی نے کیا؟ کسی تبتی نے کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کہ میرے نبی نے جو بول دیا. کسی عیسائی نے نبوت کا دعویٰ، میرے نبی کے بعد کسی یہودی نے نبوت کا دعویٰ، کسی سکھ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. جس نے کیا پہلے یہیں جیا، یہیں سے پیا، یہیں جیا،
پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر علماء نے کہا کہ اس کا دعویٰ کرنا ہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ بول گیا محبوب رب جلیل ہے۔ پتہ نہیں تسی پہنچے بھی ہو کہ نہیں، وہ تو میں نے پتہ ہے تو پانی پیا پیا کے تو میری جان آپ سمجھے کہ کسی یہودی نے نبوت کا دعویٰ، کسی عیسائی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ذرا سی سمجھ تھی، اور سمجھدار آدمی کبھی بھی کالے تیل کا کالا دیا چمکتے ہوئے دوپہر کے سورج کے آگے نہیں لے جاتا۔ اگر عقل ہو، یہودی سمجھدار نکلے، عیسائی سمجھدار نکلے، سکھ سمجھدار نکلے، گرنتھیے سمجھدار نکلے، لیکن یہ تو غدار نکلے، نرے خراب خوار نکلے۔ ان بدبختوں کو کسی نے نہیں بتایا کہ ان کے آگے کسی کا چراغ جل نہیں سکا۔ یہاں دریائے چناب نیڑے ہے، قریب ہے نا۔ میری اردو میں تھوڑی تھوڑی پنجابی بھی ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ جو آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے کہ قادری صاحب کی ویسے تو اچھی باتیں کرتے ہیں، پنجابی اردو بڑی کمزور ہے، تو آپ کون سے لکھنؤ سے پڑھ کے آئے بیٹھے؟ آپ جتنے بڑے، تو اس لیے آپ سیدھی سیدھی بات ہے کہ بات سمجھنے سمجھانے کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے نبوت کے بعد کسی یہودی نے دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ انہیں پتا تھا کہ یہاں چراغ جل نہیں سکتا۔ تمہارے آگے کسی کا چراغ جل نہ سکا، اور اگر آپ نے کوئی چراغ جلا دیا تو وہ بجھ نہ سکا۔ یہودی دعویٰ نہیں کر رہا، سکھ دعویٰ نہیں کر رہا، کوئی دوسرے مذہب والا دعویٰ کیوں نہیں کر رہا کہ میرے نبی نے بولا تھا کہ اٹھیں گے، یہ نکلیں گے، یہ پیدا ہوں گے، مگر ہوں گے میری امت سے کتنے ہوں گے؟ فرمایا سلاسون، یہ پورے 30، اور پورے 30 جڑوں تک خبیث، کذابون، دجالون، پرلے درجے کے فراڈیے، مکار، چالاک۔ یا رسول اللہ، ہوں گے بھی آپ کی امت سے، ہوں گے بھی دجال، ہوں گے بھی کذاب، ہوں گے بھی چالاک، کیونکہ سیدھے سادے آدمی کو کیا سوجھے؟ سیدھا سادہ آدمی کبھی اس قسم کی شرارت نہیں کرتا۔ اسی لیے سیدھے آدمی کو دوست بناؤ گے تو توڑ چڑھائے گا، کسی چالاک کو دوست بناؤ گے تو چکر دے جائے گا، بالکل کاف نون کی طرح۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ جتنے خطرناک آئے، جتنے چالاک آئے، جتنے ہی یہ بے باک آئے، اتنے ناپاک آئے، اور سارے دجال، سارے کذاب، ایک سے بڑھ کے ایک۔ ادھر ایک ایران سے چلاکی دیکھیں، ایران سے ایک اٹھا محمد علی باپ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب عربی پڑھنے لگا تو زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ زیر، نرا ہیر پھیر۔ تو کسی نے کہا اوے بے وقوف، تجھے تو عربی سیدھی نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ کیوں سیدھی نہیں آتی؟ کہنے لگے زیر کی جگہ زبر پڑھ دیتا ہے، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیتا ہے، پیش کی جگہ جزم لگا دیتا ہے، تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا یہی تو میری نبوت کا کمال ہے۔ وہ کیا کمال ہے؟ اس نے کہا بے وقوف ہو، اتنی دیر ہو گئی، نبوت پرانی ہو گئی، اب نبوت، وہ نبوت تھی مقید، یہ نبوت ہے آزاد، روشن خیال۔ نہیں سمجھے؟ یہ اسی کی نسل ہے، اور اس کی بد اصل ہے، بری شکل ہے۔ پہلے وہ تھی نبوت مقید، اب ہے نبوت آزاد۔ مقید نبوت نے ان اللہ، انا کے انا جہاں لگے اسم پہ زبر دے دیتی تھی، ہم نے آ کے یہ ساری حد حدود قیود اٹھا دی ہے، ہم نے حروف کو بھی آزادی بخش دیا ہے۔ اب انا ان اللہ ہو پڑھو، باللہ
ہے نہیں، پھر تو بیچارہ مقید ہو گیا۔ اس نے کہا ہم نے الفاظ بھی آزاد کر دیے، ہم نے اعراب کی قید ہی اٹھا دی ہے۔ کتنا چالاک ہے، حالانکہ پٹا جا رہا تھا، پٹا جا رہا تھا، جاہل اس کو لوگ کہتے، لیکن اس نے اپنی جہالت پہ کس طرح حسین طریقے سے پردہ پایا کہ پردہ بھی ڈال گیا، اپنے آپ کو بھی سنبھال گیا۔ اس لیے جتنے یہ آئے دجال بھی تھے، کذاب بھی تھے، اللہ اکبر۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری امت میں سے ہوں گے، اور ہوں گے بھی کذاب، ہوں گے بھی دجال، اور ہوں گے بھی پورے 30۔ میں اپنے نبی کے علم کے صدقے جو بولا حق بولا، جب بھی بولا بک بولا، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا۔ لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو، جب بھی بولتے ہو موتی رولتے ہو۔ ہم اسی لیے ختم نبوت پہ پکے ہیں کہ اگر کوئی اور بولتا ہو سکتا ہے کوئی ڈولتا، اگر کوئی اور بولتا سارے علماء بول دیتے، ہم کہتے کہ اجتہاد ہے یا زیادہ سے زیادہ اجماع تک ہم آتے، لیکن بولا تو وہ خود بولا۔ اس نے فرمایا کہ خبردار میرے اوپر نبوت ختم ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہودیوں نے گردن کو جھکا دیا، انہوں نے کہا یہ اس زبان سے نکلا ہے جس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا ہے، یہ اس نے بولا ہے۔ اس لیے اس بات کے اوپر ذہن میں رکھو کہ میرے نبی نے جب بول دیا، اگر کوئی اور آدمی بولتا تو ہم بولتے، کوئی بولتا اچھا لگتا، لیکن نبی نے جب بول دیا، اور اس نبی نے بولا ہے جس کے دامن پہ جھوٹ کی تہمت کبھی ابو جہل نے بھی نہیں لگائی، جس کے تن بدن کے دشمنوں نے بھی اسے کبھی جھوٹا نہیں کہا، جس کی جان کے دشمن ننگی تلواریں کر کے زہر میں بجھا کے جس کے قتل کے لیے بےتاب پھرتے تھے، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ مکے کے سورماؤ بولو کیا محمد عربی کی نوکے زبان پہ کبھی جھوٹا جملہ آیا؟ گردن جھک گئی، بات مک گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ وجد آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر۔ اس نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے جس کو مستشرق پرلے درجے کے عیار بھی جھوٹا، جس کو پروفیسر ہٹی جیسا کٹا بھی نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، جس کو یہ میور جیسے کمینے مصنف بھی کبھی نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ، جو غبار اڑا سکتے ہیں مستشرق اڑاتے رہے، جو غبار مغرب والے اڑا سکتے ہیں اڑاتے رہے، اڑا رہے ہیں، لیکن جہاں تک میرے نبی کی زبان ہے کائنات کا ہر سچا اس پہ قربان ہے۔ اور اسی زبان نے کہا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ جب ہم نے تو خدا کو بھی مانا ہے تو اسی زبان سے مانا ہے، ہم نے قرآن کو بھی مانا ہے تو اسی زبان سے مانا ہے، ہم نے کلیم اللہ کو مانا ہے تو اسی زبان سے مانا ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کیسی اندھیر نگری ہے، یہ کیسا ستم ہے کہ قرآن کو تو تم نے مان لیا کہ اس نبی نے کہا قرآن ہے، اس نے کہا اللہ ایک ہے، تو اسی نے کہا میرے بعد نبی کوئی نہیں، جیسے اس کی وہ بات حق ہے کہ اللہ ایک ہے، جیسے اس کی یہ بات حق ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جیسے اس کی یہ بات حق ہے کہ جنت حق ہے، جیسے اس پیارے کی یہ بات حق ہے کہ قیامت حق ہے، ایسے اس کی یہ بات بھی حق ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر ماننا ہے تو پورا مانو، نہیں ماننا تو پھر خواہ مخواہ کا یہ لج کیوں تل رکھا ہے کہ نبی کو تو آخری نبی نہیں ماننا، قرآن کو قرآن ماننا ہے۔ یہ تماشا کیا ہے؟ آدھا مانتے ہو، آدھے کو نہیں مانتے ہو، مانو تو پورا مانو، نہیں مانتے تو پورا نہ مانو۔ یہ چکر بازیاں کیوں کرتے ہو؟ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، نظر آتے بھی نہیں۔
یہ چکر بازیاں کیوں کرتے ہو؟ یہ دھاندلیاں کیوں کرتے ہو؟ آدھا مان رہے ہو، قرآن کو مانا، خدا کو مانا، سب کچھ مانا، اور اسی نبی نے جب کہا میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو پھر آسرے لے رہے ہیں وہ سلجوکیوں کے دور کے ایک کانے آدمی کے، وہ جو 445 ہجری میں آیا، اس خبیث نے یہی بیج بویا۔ اس نے کہا کہ جب تک حضور تھے دنیا میں، نبی بھی تھے،